اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، ان اسر بعبادی، کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ اسرے کا مطلب ہے رات کے وقت سفر کرنا، یعنی رات کے وقت نکلو، بعبادی میرے بندوں کو لے کر۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لیں۔ وَلَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، پھر نہ آپ کو کسی کے پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پھر فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، پھر تو دریا نے ان سب کو جیسا کچھ چھپا لینا تھا چھپا لیا، یعنی وہ سب دریا میں غرق ہو گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو جب فرعون نے ٹال دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیں، تو فرعون نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ راتوں رات، جب کہ فرعون کو خبر ہی نہ ہو، بنی اسرائیل کو خاموشی سے لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے ہجرت کی۔ صبح جب فرعونی جاگے اور سارے شہر میں ایک بنی اسرائیلی کو بھی نہ دیکھا تو فرعون کو اطلاع دی، اور وہ غصے سے چکرا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ یہاں سے نکل گئے۔ اور فرعون نے منادی دوڑائے کہ لشکر کو جمع کیا جائے اور ہم ان سب کا پیچھا کریں گے، ان کو پکڑیں گے۔ سورج نکلتے ہی سارا لشکر موجود ہو گیا، اسی وقت خود سارے لشکر کو لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ بنی اسرائیلی دریا کے کنارے پہنچے ہی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ جو فرعونی لشکر انہیں دکھائی دے گیا، گھبرا کر اپنے نبی علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضرت اب کیا ہوتا ہے؟ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم تو پکڑے گئے۔ آپ نے جواب دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میری مدد پر خود میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راہ دکھا دے گا۔ یعنی ہمارا رب ہے، ہمارے رب نے یہ ہمیں حکم دیا ہے نکلنے کا، تو ہماری مدد بھی وہی کرے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ دریا پر اپنی لکڑی مارو، وہ ہٹ کر تمہیں راستہ دے دے گا۔ یہی ہے کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر لکڑی ماری کہ اے دریا، بحکم باری تعالیٰ تو ہٹ جا۔ اسی وقت اس کا پانی پتھر کی طرح ادھر ادھر جم گیا اور بیچ میں سے 12 راستے بن گئے۔ ادھر پانی بڑے بڑے پہاڑوں کے، یعنی پانی کے بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، ایک اس طرف اور ایک دوسری طرف، درمیان سے خشک راستہ بن گیا۔ پھر بالکل سوکھی زمین کے راستے تھے، نہ تو فرعون کی پکڑ کا خوف رہا، نہ دریا میں ڈوب جانے کا خوف تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لشکر تھا بنی اسرائیلی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا سے پار کروا دیا، یعنی ان کو نجات دے دی، وہ آسانی سے دریا عبور کر کے چلے گئے۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ دریا سے تو راستہ بنا ہوا ہے، خشکی ہے، پانی ایک طرف ہٹا ہوا ہے، تو وہ بھی ان کے پیچھے چلے۔ جو ہی وہ پانی میں اترتے ہی پانی کو اللہ تعالیٰ نے بہنے کا حکم دے دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام کے تمام اس پانی میں غرق ہو گئے۔ دریا کی موجوں نے انہیں چھپا لیا۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، یہاں جو فرمایا کہ انہیں اس چیز نے ڈانپ لیا، جس نے ڈانپ لیا، یہ اس کے لیے مشہور و معروف نام لینے کی ضرورت نہیں، یعنی دریا کی موجوں نے ان لوگوں کو چھپا لیا، غرق کر دیا۔
تو یہ فرعون اور اس کے لشکر کا انجام ہوا۔ تو فرعون کی لاش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسری جگہ پر قرآن کریم میں کہ ہم ان کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے۔ تو اس کی لاش آج تک عبرت بنی ہوئی ہے، غالباً مصر کے عجائب گھر میں اس کی لاش کو رکھا ہوا ہے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، تو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں نجات دی من عدوکم، تمہارے دشمن سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور تم سے کوئی طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا، ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کو کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، فیحل علیکم غضبی، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہو گیا۔ وانی لغفار لمن تاب، ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، وآمن، اور ایمان لائیں، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کریں، ثم اہتدی، اور راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو بڑے بڑے احسان کیے تھے انہیں یاد دلایا کہ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے انہیں نجات دی۔ دشمنوں سے نجات دینے کے بعد صرف نجات نہیں دی بلکہ دشمن کو ہلاک بھی کیا۔ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ کے یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر کامیاب کیا تھا، یعنی وہ بھی عاشورہ کا ہی دن تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے انعامات فرمائے تھے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، کہا کہ وہ لوگ میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جا۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر کے نکل گئے تو ایک جگہ پہنچے جہاں کے لوگ اپنے بتوں کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک معبود مقرر کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ تو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تم بھی اس طرح کی خواہش کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 روزوں کا حکم دیا، پھر اس کے بعد 10 اور بڑھا دیے، 40 ہو گئے، دن رات روزے سے رہتے تھے۔ اب آپ جلدی سے طور کی طرف چلے۔ بنی اسرائیل پر اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا کہ میرے آنے تک آپ ان کے نگہبان ہیں۔ وہاں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس جلدی کی وجہ دریافت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جلدی اس لیے کی ہے کہ لترضیٰ، تیری رضامندی حاصل کر لوں اور اس میں بڑھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے چلے آنے کے بعد تیری قوم میں نیا فتنہ برپا ہو گیا ہے کہ انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی، ایک بچھڑے کو معبود بنا دیا۔ اور وہاں ایک شخص تھا سامری، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ اس نے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام ہارون تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام موسیٰ تھا۔ تو اس نے ایک بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے کے اندر ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اجازت دی تھی کہ وہ جادو کے ذریعے اس نے یعنی ایسا بچھڑا تھا کہ جو چلتا پھرتا تھا عام بچڑوں کی طرح۔ تو اس نے لوگوں کو کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے، تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو سامری جادوگر نے بہکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، پس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اپنی قوم کے پاس۔ قال یا قوم، اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا،
کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا اس کی مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، بلکہ تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور بہت غصے کی حالت میں تھے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ غصہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی کیا، اور اتنے غصے کی حالت میں تھے کہ جو تورات کی تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، غصے کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھینک دیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ ان کے نائب تھے، ان کے بڑے بھائی تھے، ان کو نائب بنا کر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے ان کو داڑھی سے پکڑ لیا، سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ لیا۔ تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میرے دشمنوں کو میرے اوپر مت ہنسائیں، یعنی میں مجبور ہوں، میں نے ان لوگوں کو منع کیا تھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، میں نے ان کو اس شرک سے، بت پرستی سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی۔ تو بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب اتر گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، بلکہ ہم پر جو زیورات قوم کے لاد دیے گئے تھے، فَقَذَفْنَاهَا، انہیں ہم نے ڈال دیا، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ یعنی زیورات کا وہ بچھڑا بنایا گیا تھا تو اس میں روبی ڈال دی گئی تھی، چلتا پھرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہی ہمارا خدا ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کر کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے سی آواز بھی تھی، لہو خوارن، جس کی گائے جیسی آواز بھی تھی۔ فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، پھر کہنے لگا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی۔ فنسی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ افلا یرون، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، اور نہ ان کے کسی نقصان اور نفع کا مالک ہے۔ تو بہرحال وہ سامری جادوگر تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات ان پر فرمائے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ پر ایمان لانے کے بجائے بت پرستی اور کئی قسم کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب بھی نازل فرمایا۔